میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنے مہاجر بھائیوں کو یہ بتائیں کہ انہوں نے یہاں بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کیا ہے. انہوں نے جو تکالیف اٹھائی ہیں یہاں پر آنے کے لیے، انہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کی خدمت کی ہے. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے پاکستان کے رہنے والے بھائیوں کو ہم بتا سکیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نیو یارک کے اور دیگر علاقوں سے آنے والے مہاجروں، خدا کے لیے سنجیدگی سے سنو کہ پاکستان کے اندر گزشتہ 40 سالوں سے مہاجروں کا قتل عام ہوتا چلا آیا ہے. خواہ وہ قتل عام بندوق کی نوک پر کیا جائے یا معاشی طور پر ان کا قتل عام کیا جائے، دن بدن حالات سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں مہاجروں کے اوپر جو بیت رہی ہے، داخلوں میں ان کے ساتھ عصبیت، نوکریوں میں ان کے ساتھ عصبیت، کھیلوں میں ان کے ساتھ عصبیت، پولیس میں اپلائی کریں تو وہاں عصبیت، فوج میں اپلائی کریں تو وہاں عصبیت، ہر جگہ انہیں مہاجر کہہ کے ان کو نوکریوں اور داخلوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس پاکستان کے اندر مہاجروں کے ساتھ مستقل 40 سالوں سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں، کیا مہاجر پاکستانی نہیں ہے؟ کیا مہاجر مسلمان نہیں ہیں؟ پھر مہاجروں کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ اس پاکستان کے قیام کی تحریک کے جرم میں انہوں نے کتنے اپنے نوجوان بیٹوں کو ذبح ہوتے دیکھا. تحریک پاکستان کے دوران بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان کی صدائیں لگاتے ہوئے بزرگ جب گھر واپس آتے تھے تو کہیں ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہیں بچہ ذبح ہوا پڑا ہے. اس پاکستان کے لیے ہم نے خون دیکھا ہے، لاشیں دیکھی ہیں، ہم نے جامع مسجد دہلی چھوڑ دی، بزرگوں کے مزارات چھوڑ دیے، ہم نے بچپن کی یادگار گلیوں کو چھوڑ دیا اس پاکستان کی خاطر. ہم نے تو سب کچھ فنا کر دیا اس پاکستان کی خاطر. لیکن جو آج پاکستان کے دعوے دار بن کر ہم پر ملک دشمنی کا الزام لگا رہے ہیں، میں کہتا ہوں تم نے صبح آنکھ کھول کے پوچھا یہ جھنڈا کس کا لگا ہوا ہے تو تمہیں پتا لگا کہ پاکستان بنا. ہم جھنڈا دیکھ کر پاکستان کو پہچاننے والے نہیں ہیں، ہم پاکستان اور جھنڈے کو بنانے والے ہیں. تو سنیں یہ آج کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ ارے پاکستان کے لیے 47 میں قربانی نہیں دی، پاکستان کے لیے صرف 47 میں ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا. آؤ نیو یارک کے مہاجروں کہتے ہیں، آؤ میرے بھائیوں، آؤ میرے بھائیوں، ہم سب چلتے ہیں اب مشرقی پاکستان کے واقعے کو سامنے رکھ کر بتاؤ کہ مہاجر کی بنیاد پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ایک طرف فوج قید ہو کر کہاں گئی؟ انڈیا کے کیمپوں میں. دوسری طرف مشرقی پاکستان کی وہ ماں، مشرقی پاکستان کی وہ بیٹی، وہ بہن جس کا بھائی اور باپ پاکستان بچانے کے لیے کٹ گیا، وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں چلی گئی. 2 سال بعد، غور سے سنیے، 2 سال بعد ہتھیار ڈالنے والی فوج پاکستان واپس بلا لی گئی. بیٹا ماں سے مل گیا. اچھی بات ہے، ہم نے بھی مطالبہ کیا تھا، ہم نے کوئی تعصب نہیں کیا تھا، ہم نے بھی جلوس نکالے تھے کہ فوجی بھائیوں کو پاکستان لایا جائے. تو سنو، پوری فوج پاکستان آ گئی. بیٹی باپ سے، باپ بیٹی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے مل لی پوری فوج. 2 سال بعد کیوں آئی؟ آج 16 سال گزر گئے ہیں مگر فوج سے آگے بڑھ کر قربانی دینے والے اب تک پاکستان نہیں لائے گئے ہیں. میرے دوستوں بولتے ہیں کہ مہاجر اب کائے کا مہاجر. ارے بھائی اگر مہاجر نہیں ہوتا تو جواب تو ریڈ کراس کے کیمپوں میں 16 سال سے مہاجرین مشرقی پاکستان کو کیوں تم نے رکھ رکھا ہے. اب میں آپ کو چند واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ سنو، بچے، معصوم بچے، وہ مائیں جو روزانہ فال سے پہلے، بنگلہ دیش بننے سے پہلے
اپنے گھر آئے ہوئے فقیروں کے جھولی میں خیرات ڈالا کرتی تھیں، آج خود وہ دامن پھیلا کے خیرات مانگ رہی ہیں۔ اسلام سو رہا ہے تمہارے پاکستان کا، تمہارا پاکستان سو رہا ہے، تمہاری سیاسی جماعتیں سو رہی ہیں۔ یہ بیٹی کس کے سہارے پر زندہ رہے گی؟ ان بیٹیوں کی ڈولی کون اٹھائے گا؟ وہ بچے جو اتنے سے تھے، جو ایک سال کے تھے، جو 2 سال کے تھے، وہ روڈ کے اوپر کانچ کے ڈبے، ٹین کے ڈبے چن کر اس کو بیچتے ہیں، 1 روپے 2 روپے لاتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنی ماں کا پیٹ پالتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے پاکستانیوں کو بغیر کسی ہیل حجت کے پاکستان واپس لایا جائے، آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اور کل ایک ریڈیو پروگرام دیکھ رہے تھے، زین نورانی صاحب نے کہا فلاں صاحب رابطہ عالم اسلامی، یہ وہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یہ اس قسم کی، وہ زین نورانی صاحب نے کہا ہم جو ہے وہ بلا لیں گے، اتنا فنڈ ہم کو دے دیں، ہم کو اتنا فنڈ رابطہ اسلامی والے دے دیں تو ہم بلا لیں گے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے افغانیوں کو غیر ملکی رابطہ اسلامی والوں سے پوچھ کے بلایا؟ تمہیں کیا ضرورت ہے رابطہ اسلامی؟ ارے ان کو بلانے کی بات رابطہ سے نہ بولو، MQM اعلان کرتی ہے، تم ان کو لانے کا اعلان اور وقت دو، MQM تمام اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار۔ صرف ڈیٹ اور لانے کا اعلان کرو، ہم سے بات کرو، اور ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے انتظامات خود کریں گے تو اس کے لیے الطاف حسین کو نیو یارک کا چکر لگانا پڑے دوبارہ، یا کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک گلی گلی دورہ کرنا پڑے، تم سے نہیں مانگوں گا، اپنی قوم کے آگے جا کے مانگوں گا، اپنے بھائیوں کے لیے۔ ڈھونگ مچاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، فریب دیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، اتنا پیسہ آئے گا تو لائیں گے، لہذا یہ ڈرامے بازی نہیں کرو، اتنا پیسہ ویسا، صرف وقت اور دن کا اعلان کر دو کہ ان کو ہم لا رہے ہیں، باقی کام ہم پر چھوڑ دو، تم سے بھیک نہیں مانگیں گے ہم۔ میں یہ کہتا ہوں، اے پاکستان کے حکمرانوں، اے پاکستان چلانے والوں، خدا کے لیے پاکستان پر رحم کرو، خدا کے لیے پاکستان کی جان چھوڑو، اب اس پر رحم کرو اور اس کو مزید ٹوٹنے سے بچا لو۔ بہت کھا چکے ہو تم، اس کی دولت دیمک کی طرح چاٹ چکے ہو، ہم پھر اس کو دیمک لگی ہوئی اس عمارت کو پھر مضبوط اپنے خون سے کر دیں گے۔ سنو، اب تم خدا کے لیے دیمک کی طرح نہ چاٹو، پنجابیوں کو ان کا حق دو، بلوچیوں کو حق دو، پختونوں کو حق دو، سندھیوں کو حق دو، اور مہاجروں کو حق دو، سب کو سب کا حق ملے گا، سب کو سب کا حصہ ملے گا۔ اور یاد رکھو سندھیوں کو غدار نہ کہو، پٹھانوں کو غدار نہ کہو، بلوچیوں کو غدار نہ کہو، مہاجروں کو غدار نہ کہو، تم نے غدار کہہ کر ملک توڑوا دیا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو بچا لو، خدا کے لیے اس ملک کو، کیونکہ ٹوٹ جائے گا، تمہارے دل پر کچھ نہیں گزرے گی، ہمارا بہت کچھ اجڑ جائے گا، کہ اس وطن کے لیے ہم بہت کچھ پہلے اجڑوا چکے ہیں اپنا، لہٰذا ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ تم پاکستان میں تمام رہنے والوں کو برابر کا انسان سمجھو۔